بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے وقف ارسال کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آگے چلیے، 3 ایسی سخت غلطیاں جو ہم کر ڈالتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے غلطی کر ڈالی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ان 3 غلطیوں کو بھی صحیح کر لینا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے آپ وقف ارسال کے بارے میں سمجھ لیں۔ وقف ارسال کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا کلمہ جس کا آخری حرف الف ہو، واو ساکن ہو یا ساکن ہو اور اسے ایک الف سے کم یا زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے تو اس کنڈیشن کو وقف ارسال کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے اس کو دوبارہ سے دہراتا ہوں۔ ایسا جملہ جس کے آخر میں الف آ رہا ہو، واو ساکنہ آ رہی ہو یا پھر یا ساکنہ آ رہی ہو اور اس پر آپ وقف کرتے وقت اسے ایک الف سے کم یا زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے وقف ارسال۔ اب چلیے آگے، ہم نے 3 الفاظ آپ کو بتائے ہیں، الف، واو اور تیسرا لفظ ہے یا۔ تو الف تو ویسے ہی ساکن ہوتا ہے، واو اور یا جب یہ دونوں ساکن ہونے کی حالت میں ہوں اور کسی جملے کے آخر میں آئیں تو جب ہم وہاں وقف کرتے ہیں تو اسے ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کے لیے قاعدہ اور ضابطہ ہے، لیکن آپ اسے ایک الف سے زیادہ کھینچ دیتے ہیں یا پھر کم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب اس طرح کی جو غلطی واقع ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے وقف ارسال۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور مثالوں سے ذرا اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، دیکھیے گا، آیت لا یؤمنو بہا، بہا۔ اب دیکھیں بہا پر ہم وقف کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسے ایک الف سے لمبا کر دیں، جیسے یوں پڑھیں لا یؤمنو بہا، سخت ترین غلطی ہو جائے گی۔ یا آپ اسے ایک الف سے کم کھینچتے ہیں، مثلا یوں پڑھتے ہیں لا یؤمنو بہا، تو یہ بھی غلطی ہو جائے گی۔ تو ان دونوں کیفیتوں سے، ان دونوں کنڈیشنوں سے بچنا ہے تاکہ وقف بالارسال کی غلطی واقع نہ ہو۔ تو آپ نے اسے پڑھنا ہے آیت لا یؤمنو بہا۔ اسی طرح آگے دیکھیے گا، اسی لائن کے نیچے والی لائن کے اندر لا یتخذوہ سبیلا، لا یتخذوہ سبیلا، سبیلن، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے جب وقف کرتے ہیں تو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ سبیلا، ایک الف تک اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں سبیلا، لیکن آپ اسے زیادہ کھینچ دیں، مثلا یوں پڑھیں لا یتخذوہ سبیلا، تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ یا آپ اسے کم کھینچیں، یوں پڑھیں سبیلا، لا یتخذوہ سبیلا، تو یہ دونوں کیفیتیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اس سے وقف ارسال کی غلطی ہو جائے گی جو سخت ترین غلطی ہے۔ اسی طرح اس سے نیچے والی لائن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یتخذوہ سبیلا، یتخذوہ سبیلا، تو اس طرح کے جو غلطیاں ہوتی ہیں اسے وقف ارسال کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو الف کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر الف کسی جملے کے آخر میں آئے اور وہاں آپ وقف کریں تو آپ نے اسے ایک الف تک کھینچنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے ایک الف سے کم یا زیادہ کھینچیں گے تو یہ وقف ارسال کی غلطی ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں واو کی طرف۔ دوسرا لفظ ہم نے آپ کو بتایا تھا واو ساکن۔ اگر واو ساکن کسی جملے کے آخر میں آ جائے تو ہم نے وہاں وقف کرتے وقت اسے ایک الف تک کھینچنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے کم یا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ وقف ارسال کی سخت ترین غلطی ہو جائے گی۔ مثال دیکھیے گا قرآن مجید میں، اب دیکھیں الی الہدی لا یسمعوا، الی الہدی لا یسمعوا، آپ نے اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے، لا یسمعوا۔ اب اگر آپ اس سے زیادہ لمبا کر دیں گے تو تب بھی یہ غلطی ہو جائے گی، اس سے کم لمبا کریں گے، اس کو کم کھینچ کر پڑھیں گے تب بھی یہ غلطی ہو جائے گی۔ مثلا آپ اسے پڑھیں لا یسمعوا تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ آپ اس سے کم اس کو کھینچ کر پڑھیں لا یسمعوا تو تب بھی یہ غلطی ہے۔ تو آپ نے اس کو صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے تاکہ وقف بالارسال کی غلطی واقع نہ ہو۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں واو کی، دیکھیں لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، الا ہو، اب دیکھیں الا ہو، آپ نے اس کو اتنا کھینچنا ہے، الا ہو، اس طرح کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ وقف بالارسال ہو جائے گا۔ اسی طرح الا ہو ایسے پڑھیں گے تب بھی یہ وقف بالارسال کی سخت ترین غلطی ہو جائے گی۔ تو ان دونوں طریقوں سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو صرف ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو واو ساکنہ
اگر کسی جملے کے آخر میں آئے تو اس پر ہم نے وقف بالارسال کی غلطی سے کیسے بچنا ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور تیسرا وہ لفظ جو کسی جملے کے آخر میں آ جائے وہ ہے یا ساکنہ۔ یا ساکنہ اگر کسی جملے کے آخر میں آ جائے تو تب بھی ہم نے اس پر وقف کرتے وقت اسے ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا، اسی طرح ایک الف سے کم بھی نہیں کھینچنا۔ اگر ہم اسے ایک الف سے زیادہ کھینچ دیں گے تب بھی یہ وقف بالارسال کی غلطی ہو جائے گی، اور اگر ایک الف سے کم کھینچ کر پڑھیں گے تب بھی یہ وقف بالارسال کی غلطی ہو جائے گی۔ یا ساکنہ کی مثال دیکھیں قرآن مجید میں، یا ساکنہ اگر کسی جملے کے آخر میں آتی ہے، مثال کے طور پر اس آیت مبارکہ میں دیکھیں الی من ربی، الی من ربی، یہ با یا زیر بی، تو یہاں یا ساکنہ ہے تو ہم نے یہاں وقف کرنا ہے تو اسے ایک الف تک کھینچنا ہے۔ اگر ہم اسے ایک الف سے کم یا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ وقف بالارسال کی غلطی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، الا علی الذی فطرنی، نون یا زیر نی ہے تو ہم نے اس پر وقف کرتے وقت اسے ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایک الف سے اگر آپ اسے کم یا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ وقف بالارسال کی غلطی ہو جائے گی، جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تھا یا ساکنہ اگر کسی جملے کے آخر میں آ جائے تو وہاں ہم نے جب وقف کرنا ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک وقف بالارسال کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں وقف بالارسال آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔